میرا شوہر پردیس سے واپسی پر ایک کالے رنگ کا بڑا بیگ لایا جسے اس نے مجھے ہاتھ لگانے سے بھی منع کر دیا۔ ایک دن وہ نہانے گیا تو میں نے تجسس میں بیگ کی چین کھول دی۔ اندر ایک غیر ملکی عورت کی تصویر اور خون آلود خنجر رکھا تھا۔ میں ڈر کر پیچھے ہٹی اور خوف سے کانپنے لگی کہ شاید میرے شوہر سے وہاں قتل ہو گیا ہے، تو شوہر نے مجھے دیکھ لیا اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے کہا کہ تم نے یہ دیکھ کر ہجر اور جدائی کی وہ طویل اور کٹھن گھڑیاں بالآخر ختم ہونے کو تھیں، جنہیں گنتے گنتے میری انگلیوں کے پوروں پر نشان پڑ گئے تھے اور آنکھوں میں انتظار کے دیپ جلتے جلتے مدھم ہونے لگے تھے۔ میرے شوہر پورے 3 سال کے طویل عرصے کے بعد پردیس سے وطن واپس لوٹ رہے تھے، اور آج کا دن میری زندگی کا شاید سب سے حسین اور مسرت بھرا دن تھا۔ صبح صادق سے ہی میں گھر کی صفائی ستھرائی اور سجاوٹ میں مصروف تھی۔ ہر چیز کو قرینے سے سجا رہی تھی اور گھر کے در و دیوار کو اس طرح چمکا رہی تھی جیسے آج عید کا دن ہو۔ باورچی خانے سے ان کے پسندیدہ پکوانوں کی بھینی بھینی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے ان کے لیے بریانی اور شیر خورمہ تیار کیا تھا، جس کی فرمائش انہوں نے اپنے آخری خط میں کی تھی۔ میرا دل خوشیوں سے پھلیوں اچل رہا تھا اور میں بار بار دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی، جس کی سوئیاں کچوے کی رفتار سے رینگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نے اپنا بہترین لباس زیب تن کیا تھا اور ہلکا سا سنگھار بھی کر لیا تھا تاکہ جب وہ مجھے دیکھیں تو ان کی تھکن اتر جائے۔ باہر گلی میں جب بھی کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آتی تو میرا دل سینے سے باہر آنے لگتا اور میں بے تاب ہو کر دروازے کی طرف دوڑتی، مگر ہر بار مایوسی ہوتی۔ آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا۔ باہر گاڑی کا ہارن بجا اور پھر دروازے پر شناسا دستک ہوئی۔ میرے وجود میں بجلی سی دوڑ گئی اور میں نے لرزتے ہاتھوں سے دوپٹہ درست کرتے ہوئے دروازہ کھولا۔ سامنے وہ کھڑے تھے، وہی منحوس چہرہ، وہی محبت بھری نگاہیں، مگر ان کے چہرے پر سفر کی تھکان اور پردیس کی دھول صاف نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر مجھے سلام کیا اور میں نے آبدیدہ آنکھوں سے ان کا استقبال کیا۔ وہ گھر میں داخل ہوئے تو یوں لگا جیسے گھر کی رونقیں واپس لوٹ آئی ہوں۔ ان کے پیچھے گاڑی کا ڈرائیور ان کا بھاری سامان لا کر صحن میں رکھ رہا تھا۔ بڑے بڑے بیگ اور کارٹن دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اس بار ہمیشہ کے لیے واپس آئے ہیں یا پھر لمبی چھٹی پر ہیں۔ انہوں نے ڈرائیور کو رخصت کیا اور خود دروازہ بند کر دیا۔ میں خوشی کے مارے پھولے نہیں سما رہی تھی اور جلدی جلدی ان کا سامان گھسیٹ کر کمرے کی طرف لے جانے لگی تاکہ وہ آرام کر سکیں، مگر تبھی میری نظر ان کے کندھے پر لٹکے ہوئے ایک خاص بیگ پر پڑی جو باقی تمام سامان سے بالکل مختلف تھی۔ یہ ایک سایہ رنگ کا بڑا اور وزنی بیگ تھا جو چمڑے کا بنا ہوا معلوم ہوتا تھا اور اس کی ساخت کچھ عجیب سی تھی۔ اس کی زپ پر ایک بڑا سا تالا لگا ہوا تھا اور میرے شوہر نے اسے اپنے کندھے سے اتار کر زمین پر رکھنے کی بجائے اپنے پاس ہی جکڑ رکھا تھا، جیسے اس میں کوئی نایاب خزانہ چھپا ہو۔ میں نے سوچا کہ شاید اس میں میرے لیے کوئی خاص تحفہ یا زیورات ہوں گے جو وہ سرپرائز کے طور پر دینا چاہتے ہیں۔ میں نے آگے بڑھ کر ان سے کہا کہ لائیں یہ بیگ مجھے دے دیں، میں اسے الماری میں رکھ دیتی ہوں، آپ تو تھک گئے ہوں گے۔ مگر جیسے ہی میں نے اپنا ہاتھ اس سیاہ بیگ کی طرف بڑھایا، میرے شوہر کا رویہ اچانک تبدیل ہو گیا۔ ان کے چہرے پر جو مسکراہٹ تھی وہ یکدم غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک عجیب سی سنجیدگی اور سختی نے لے لی۔ انہوں نے فوراً پیچھے ہٹ کر میرا ہاتھ چھٹک دیا اور بیگ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔
ان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ایسی چمک ابھری جسے میں خوف کہوں یا غصہ، میں فیصلہ نہیں کر سکی۔ انہوں نے قدرے اونچی اور سخت آواز میں کہا کہ خبردار، اس بیگ کو ہاتھ مت لگانا۔ میں ہکا بکا رہ گئی اور میرا ہاتھ ہوا میں مہلک رہ گیا۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا کہ آخر ایسی کیا بات ہے جو وہ اتنے غصے میں آ گئے۔ انہوں نے اپنی آواز کو تھوڑا نرم کرتے ہوئے مگر حتمی لہجے میں دوبارہ کہا کہ دیکھو بیگم، یہ میرا ذاتی سامان ہے اور اس میں کچھ ضروری کاغذات اور دفتری دستاویزات ہیں جو بہت اہم ہیں۔ اگر یہ ادھر ادھر ہو گئے تو میرا بہت نقصان ہو جائے گا، اس لیے میں تمہیں منع کر رہا ہوں کہ اس بیگ کو کھولنے یا چھونے کی کوشش مت کرنا، اسے میں خود سنبھال لوں گا۔ میں نے ان کی بات سن کر اس بات میں سر ہلا دیا، مگر میرے دل میں ایک عجیب سا کھٹکا پیدا ہو گیا تھا کہ آخر کاغذات کے لیے اتنا بڑا اور بھاری بیگ لانے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر کاغذات ہی تھے تو وہ مجھے ہاتھ لگانے سے کیوں روک رہے تھے؟ میں تو ان کی بیوی ہوں، کوئی غیر تو نہیں۔ مگر پھر میں نے سوچا کہ شاید وہ سفر کی وجہ سے چڑچڑے ہو رہے ہوں گے، یا واقعی اس میں کوئی قیمتی چیز ہوگی جس کے ٹوٹنے کا انہیں ڈر ہوگا۔ میں نے اپنے دل کے وسوسوں کو چھٹک دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کی آمد کے پہلے ہی لمحے کوئی بدمزگی ہو یا ان کا موڈ خراب ہو۔ میں نے مسکرا کر بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی اور کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ جہاں چاہیں اسے رکھ دیں، میں اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گی۔ انہوں نے اطمینان کا سانس لیا اور خود آگے بڑھ کر اس کالے بیگ کو کمرے کی الماری کے سب سے اوپر والے خانے میں رکھ دیا اور اسے اچھی طرح چیک کیا کہ وہ محفوظ ہے یا نہیں۔ پھر انہوں نے الماری بند کر دی اور میری طرف پلٹے۔ اب ان کے چہرے پر دوبارہ وہی پرانی نرمی اور محبت لوٹ آئی تھی۔ انہوں نے میرے قریب آ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور پیار سے پوچھا کہ گھر میں سب خیریت ہے؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا کہ آپ کے آنے سے سب خیریت ہوگی۔ میرے ذہن کے کسی گوشے میں اس کالے بیگ کا خیال اب بھی اٹکا ہوا تھا، مگر میں نے اسے نظر انداز کر دیا کہ مردوں کے اپنے کچھ معاملات ہوتے ہیں جن میں عورتوں کو دخل نہیں دینا چاہیے، اور ویسے بھی وہ اتنے سالوں بعد آئے ہیں تو مجھے ان کی خدمت کرنی چاہیے، نہ کہ شکوک و شبہات میں پڑھ کر اپنی خوشیاں برباد کر لوں۔ میں نے ان کے پسینے سے شرابور چہرے کو دیکھا اور محسوس کیا کہ انہیں شدید گرمی لگ رہی ہے اور وہ گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہیں، تو میں نے ان کی طرف تولیا اور صاف کپڑے بڑھاتے ہوئے بڑے پیار اور اپنائیت سے کہا کہ آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، پہلے آپ نہا لیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ جب میرے شوہر تولیا اور کپڑے لے کر غسل خانے کی طرف بڑھے اور دروازے کو اندر سے بند کر لیا تو کمرے میں اچانک ایک گہری اور پر اسرار خاموشی چھا گئی، جس میں صرف پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ آواز جو عام حالات میں سکون کا باعث ہوتی تھی، اس وقت میرے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنے حواس بحال کرنے کی کوشش کی تاکہ ان کی ہدایت کے مطابق کھانا لگانے کا انتظام کر سکوں، مگر میرے پاؤں منو وزنی ہو چکے تھے اور میرا دماغ کسی اور ہی دنیا میں بھٹک رہا تھا۔ میرا جسم تو کمرے میں موجود تھا اور میرے ہاتھ بستر کی چادر درست کر رہے تھے، مگر میری روح اور میری تمام تر توجہ اس لکڑی کی الماری کی طرف مرکوز تھی جس کے سب سے اونچے خانے میں وہ سیاہ رنگ کا وزنی تھیلا رکھا ہوا تھا جسے میرے شوہر نے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھا ہوا تھا۔ میرے دل میں وسوسوں کے ناگ پھن پھیلائے کھڑے تھے
اور میں بار بار خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ تھکے ہوئے ہیں اور شاید اس میں دفتری کاغذات ہی ہوں گے، مگر میرا نسوانی تجسس اس دلیل کو ماننے سے انکاری تھا۔ مجھے ان کا وہ رویہ ہضم نہیں ہو رہا تھا جو انہوں نے کچھ دیر پہلے اختیار کیا تھا۔ وہ تو مجھ سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کرتے تھے، وہ تو میری ہر چھوٹی بڑی خواہش کا احترام کرتے تھے، پھر آج ایک معمولی سے تھیلے کی خاطر انہوں نے مجھے جھڑک کیوں دیا؟ ان کی آنکھوں میں وہ خوف اور غصہ کیوں تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا؟ کیا اس تھیلے میں واقعی کاغذات ہیں یا کچھ اور ہے جو وہ مجھ سے چھپانا چاہتے ہیں؟ میرے ذہن میں طرح طرح کے خیالات امنڈ رہے تھے۔ کبھی مجھے لگتا کہ شاید پردیس میں انہوں نے کوئی دوسری شادی کر لی ہے اور اس تھیلے میں اس عورت کی تصویریں یا خطوط ہیں جنہیں وہ مجھ سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ خیال آتے ہی میرے کلیجے میں ایک ہوک سی اٹھی اور آنکھوں میں جلن محسوس ہوئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ مجھ سے بے وفائی نہیں کر سکتے۔ میں نے خود کو تسلی دی، مگر پھر دوسرا خیال آیا کہ اگر کوئی دوسری عورت نہیں تو پھر کیا معاملہ ہے؟ کیا وہ کسی غیر قانونی کام میں ملوث ہو گئے ہیں؟ کیا اس تھیلے میں کوئی ایسی چیز ہے جو پولیس یا قانون کی نظروں سے بچائی جا رہی ہے؟ یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور مجھے اپنے گھر کی دیواریں کانپتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ میں نے سر چھٹک دیا اور باورچی خانے کی طرف جانے کے لیے مڑی، مگر میرے قدم پھر رک گئے، جیسے کوئی غیر مرئی طاقت مجھے الماری کی طرف کھینچ رہی ہو۔ غسل خانے سے پانی گرنے کی مسلسل آواز مجھے بتا رہی تھی کہ میرے پاس وقت ہے اور وہ ابھی باہر نہیں آئیں گے۔ یہ شیطان کا بہکاوا تھا یا میری اپنی بے چینی، مگر میں نے فیصلہ کیا کہ میں صرف ایک نظر دیکھوں گی کہ وہ تھیلا کیسا دکھتا ہے۔ میں اسے کھولوں گی نہیں، بس تسلی کروں گی کہ وہ محفوظ ہے۔ میں دبے پاؤں چلتی ہوئی الماری کے قریب گئی۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے اپنے پاؤں میں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے الماری کا پٹ کھولا تو سامنے ہی سب سے اوپر وہ منحوس سیاہ تھیلا رکھا ہوا تھا جو کمرے کی مدھم روشنی میں کسی کالے دیو کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کی زپ بند تھی اور وہ اپنی جگہ پر ساکت پڑا تھا، مگر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ مجھے گھور رہا ہو اور مجھے چیلنج کر رہا ہو کہ اگر ہمت ہے تو مجھے چھو کر دکھاؤ۔ میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، مگر پھر شوہر کی تنبیہ یاد آ گئی کہ خبردار اسے ہاتھ مت لگانا۔ میں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، مگر میری نظریں اس سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ اس تھیلے کی بناوٹ عام سفری سامان جیسی نہیں تھی، بلکہ یہ کسی خاص مقصد کے لیے بنایا گیا لگتا تھا۔ اس کے کونے سخت تھے اور اس کا کپڑا بہت مضبوط تھا۔ مجھے اس میں سے ایک عجیب سی بو محسوس ہوئی جو کپڑوں یا کاغذوں کی نہیں تھی، بلکہ کچھ اور تھی، شاید پرانی دھات کی یا کسی کیمیکل کی۔ یہ بو میرے تجسس کو مزید ہوا دے رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر اس میں صرف کاغذات ہوتے تو وہ اتنے بھاری نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ جب انہوں نے اسے اٹھایا تو ان کے پٹھوں میں کھچاؤ پیدا ہوا تھا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس میں کوئی وزنی شے موجود ہے۔ کیا اس میں سونا ہے یا پیسے ہیں؟ اگر پیسے ہیں تو وہ مجھ سے کیوں چھپائے گئے؟ ہم تو میاں بیوی ہیں، ہمارا سب کچھ مشترکہ ہوتا ہے، پھر یہ پردہ داری کیسی؟ میرے دل میں شک کی جڑیں مضبوط ہوتی جا رہی تھیں اور محبت کا احساس دبتا جا رہا تھا۔ میں وہیں الماری کے سامنے کھڑی بت بنی ہوئی تھی اور میرا دماغ ہزاروں سوالات کی اماج گاہ بنا ہوا تھا۔ مجھے ماضی کے وہ تمام لمحات یاد آنے لگے جب وہ فون پر بات کرتے ہوئے اچانک خوش ہو جاتے تھے،
یا کمرے سے باہر چلے جاتے تھے، کیا ان کا تعلق اسی تھیلے سے تھا؟ کیا وہ وہاں پردیس میں کسی مصیبت میں تو نہیں پھنس گئے تھے، اور اب وہ مصیبت اس تھیلے کی شکل میں ہمارے گھر آ گئی تھی؟ مجھے اپنے گھر کا سکون برباد ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر ہمت کی اور کرسی پر چڑھ کر اس تھیلے کو قریب سے دیکھنے کی کوشش کی تاکہ اس کی زپ یا تالے کا معائنہ کر سکوں، شاید وہاں کوئی سراغ مل جائے۔ میں نے اپنی سانس روکی ہوئی تھی اور ہر آہٹ پر میرے کان کھڑے تھے کہ کہیں وہ باہر نہ آ جائیں۔ غسل خانے سے صابن دانی گرنے کی آواز آئی تو میں ڈر کے مارے اچھل پڑی اور جلدی سے کرسی سے نیچے اتر آئی، مگر میرا دھیان وہیں اٹکا ہوا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس تھیلے کی زپ تھوڑی سی کھلی ہوئی ہے، شاید انہوں نے جلدی میں اسے پورا بند نہیں کیا تھا یا سفر کے دوران کھل گئی تھی۔ اس چھوٹی سی دراڑ نے مجھے دعوت دی کہ میں اندر جھانک لوں۔ یہ ایک لمحے کا فیصلہ تھا جو میری زندگی بدل سکتا تھا۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا کہ شوہر کی امانت میں خیانت مت کرو، ان کے حکم کی نافرمانی مت کرو، مگر تجسس کا ناگ مجھے ڈس رہا تھا کہ دیکھ لو ورنہ ساری زندگی پچھتاؤ گی کہ کیا تھا اس میں جو وہ چھپا رہے تھے۔ میں نے اپنے کانپتے ہاتھوں کو آپس میں رگڑا اور ماتھے پر آیا پسینہ پونچھا۔ کمرے کی فضا بوجھل ہو چکی تھی اور خوشی کا وہ احساس جو ان کی آمد پر تھا اب شک اور خوف میں تبدیل ہو چکا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ہم دونوں کے درمیان اس کالے تھیلے نے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے ابھی نہ دیکھا تو شاید مجھے کبھی موقع نہ ملے، کیونکہ وہ تو اسے اپنی نظروں سے دور نہیں ہونے دیں گے۔ میں دوبارہ الماری کے قریب گئی اور اس بار میری نظروں میں خوف کی جگہ عزم تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر میرا شوہر مجھ سے کیا چھپا رہا ہے۔ میں نے الماری کے پٹ کو تھوڑا سا اور کھولا تاکہ روشنی اندر جا سکے۔ اس کالے تھیلے کا سایہ الماری کے اندرونی حصے میں پڑ رہا تھا اور وہ بہت پر اسرار لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی انگلی سے اس تھیلے کی سطح کو چھوا تو وہ بہت سرد اور سخت محسوس ہوا، جیسے اس کے اندر پتھر بھرے ہوں یا لوہا ہو۔ یہ کاغذات ہرگز نہیں ہو سکتے تھے۔ کاغذ نرم ہوتے ہیں اور ان کی سطح ہموار ہوتی ہے۔ یہ یقیناً کوئی دھات ہے یا کوئی مشین ہے یا شاید کوئی ہتھیار۔ میرے دماغ میں خوفناک خیالات بجلی کی طرح کونڈ گئے۔ کیا وہ کسی دہشت گرد گروہ کا حصہ بن گئے ہیں، یا وہ کسی کے لیے اسلحہ سمگل کر رہے ہیں، یا پھر یہ کسی قتل کا ثبوت ہے جو وہ مٹانے آئے ہیں؟ ان خیالات نے میرے وجود میں لرزہ بپا کر دیا۔ میں پیچھے ہٹنا چاہتی تھی مگر میری ٹانگیں میرا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ میں وہیں کھڑی رہی اور میری نظریں اس تھیلے پر جمی رہیں جیسے کوئی مقناطیس مجھے جکڑے ہوئے ہو۔ میں نے ایک بار پھر غسل خانے کی طرف دیکھا جہاں پانی گرنے کی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ مطلب میرے پاس ابھی چند لمحے اور تھے۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور فیصلہ کیا کہ میں اس راز سے پردہ اٹھا کر رہوں گی، چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو، کیونکہ بے خبری کی اذیت سے سچ کی تلخی بہتر ہوتی ہے۔ میں نے اپنا ہاتھ دوبارہ اوپر اٹھایا اور اس ادھ کھلی زپ کی طرف بڑھایا تاکہ اسے مزید کھول سکوں اور اندر جھانک سکوں۔ میرا دل حلق میں آ چکا تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر میں نے ہمت نہ ہاری اور انگلیوں سے زپ کے کنڈے کو پکڑ لیا۔ وہ بہت سخت تھے اور میں جام ہو چکی تھی، مگر میں نے تھوڑا زور لگایا تو وہ سرک گئی اور تھیلے کا منہ کھل گیا۔ اندر اندھیرا تھا اور کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، مگر میں نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی تو مجھے کچھ کاغذات کے نیچے ایک چمکتی ہوئی چیز نظر آئی اور ساتھ ہی ایک تصویر کا کونا دکھائی دیا جس میں رنگوں کی آمیزش تھی۔
میں ابھی پوری طرح سمجھ نہیں پائی تھی کہ یہ کیا ہے، مگر میرے دل میں شک کا بیج اب تناور درخت بن چکا تھا۔ میں نے جلدی سے زپ واپس بند کرنے کی کوشش کی تاکہ انہیں پتہ نہ چلے کہ میں نے اسے چھیڑا ہے، مگر میرے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ کی وجہ سے زپ اٹک گئی۔ میں نے گھبراہٹ میں اسے زور سے کھینچا تو وہ بند ہو گئی، مگر اپنی جگہ سے تھوڑی ہل گئی۔ میں نے جلدی سے الماری کا دروازہ بند کیا اور ہانپتے ہوئے پیچھے کو ہٹ گئی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میرا سانس پھول رہا تھا، چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ میں نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو میں خود کو پہچان نہ سکی۔ میری آنکھوں میں معصومیت کی جگہ ایک گہری تشویش اور بدگمانی نے لے لی تھی، اور میرے چہرے پر شک کے سائے تھے۔ کمرے میں پھیلی ہوئی وہ پر اسرار خاموشی اب میرے لیے وبال جان بن چکی تھی، اور میرے دل کی دھڑکنیں کسی خطرے کی گھنٹی کی طرح مسلسل بج رہی تھیں۔ میرے اعصاب پر ایک عجیب سا دباؤ تھا جو مجھے سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ میں نے بستر کی چادر کو مٹھی میں بھینچ لیا اور اپنی نظریں اس بند الماری پر جما دی جس کے اندر وہ سیاہ بستہ میرے گھر کے سکون کو نگلنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ غسل خانے سے پانی گرنے کی آواز اب بھی آ رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ میرے پاس ابھی چند لمحات اور تھے۔ یہ چند لمحات میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے تھے۔ میرا ضمیر مجھے بار بار ٹوک رہا تھا کہ شوہر کی غیر موجودگی میں ان کی چیزوں کی تلاشی لینا اخلاقی جرم ہے اور اعتماد کا خون کرنے کے مترادف ہے، مگر میرے اندر کی عورت کا تجسس اور شک کا وہ زہریلا ناگ جو اپنا پھن پھیلا چکا تھا مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں نے آج اس راز سے پردہ نہ اٹھایا تو میں ساری زندگی شک کی آگ میں جلتی رہوں گی اور کبھی اپنے شوہر پر دوبارہ اعتبار نہیں کر پاؤں گی۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنے وسوسوں کو پیچھے دھکیلا اور فیصلہ کر لیا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے یہ دیکھنا ہے کہ آخر وہ کون سی ایسی شے ہے جو مجھ سے زیادہ اہم بھی ہے اور قیمتی بھی۔ میں نے اپنے لرزتے ہوئے پیروں کو حرکت دی اور دبے پاؤں الماری کی طرف بڑھی۔ میرے ہر قدم پر مجھے لگ رہا تھا کہ میں کسی دلدل میں دھنستی جا رہی ہوں۔ میں نے الماری کے پاس پڑی ہوئی کرسی کو انتہائی آہستگی سے سرکایا تاکہ فرش پر گھسیٹنے کی آواز پیدا نہ ہو، اور پھر سانس روک کر اس کرسی پر چڑھ گئی۔ اب وہ سیاہ بستہ میری آنکھوں کے بالکل سامنے تھا۔ اس کی ہیبت ناک موجودگی نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میں نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کی سرد سطح کو چھوا تو میرے پورے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس بستے سے ایک عجیب سی ناگوار بو آ رہی تھی جو شاید پرانے چمڑے اور کسی دھات کی ملی جلی بو تھی۔ میں نے ہمت کر کے اس زنجیر کے کنڈے کو اپنی انگلی میں تھام لیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ دھڑکن میرے شوہر تک نہ پہنچ جائے۔ میں نے اللہ کا نام لے کر زنجیر کو آہستہ آہستہ سرکانا شروع کیا۔ وہ تھوڑی جام تھی اور کھلتے ہوئے ایک ہلکی سی سرسراہٹ پیدا کر رہی تھی جو اس خاموش کمرے میں مجھے طوفان کی طرح لگ رہی تھی۔ میں نے دانتوں تلے ہونٹ دبا لیے اور زور لگا کر زنجیر کو پورا کھول دیا۔ بستے کا منہ کھلتے ہی اندر کا اندھیرا میری نظروں کے سامنے آ گیا۔ میں نے الماری کے اندر جھانک کر دیکھا تو وہاں کچھ کپڑے اور کاغذات ٹھونسے ہوئے تھے۔ میں نے بے صبری سے ان چیزوں کو ہٹایا تو سب سے پہلے میری نظر ایک تصویر پر پڑی جو الٹی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اسے سیدھا کیا تو میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ یہ کسی عام عورت کی تصویر نہیں تھی بلکہ ایک نہایت خوبصورت اور پرکشش غیر ملکی خاتون کی تصویر تھی جس کی نیلی آنکھیں اور سنہرے بال تھے۔
اور وہ کسی بہت ہی بے باک انداز میں مسکرا رہی تھی۔ میرے دل میں رشک اور جلن کی ایک آگ بھڑک اٹھی کہ کیا میرے شوہر کا اس فرنگی عورت سے کوئی تعلق ہے؟ کیا وہ اسی کے پاس جاتے تھے؟ مگر ابھی میں اس صدمے سے سنبھل نہیں پائی تھی کہ میری نظر تصویر کے نیچے پڑی ہوئی اس دوسری چیز پر گئی جس نے میرے خون کو منجمد کر دیا اور میری چیخ حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ تصویر کے بالکل نیچے ایک بہت بڑا اور خوفناک خنجر رکھا ہوا تھا جس کا دستہ ہڈی کا بنا ہوا تھا اور اس کی تیز دھار پر ابھی تک تازہ اور خشک خون کے سرخ دھبے موجود تھے۔ وہ خنجر عام نہیں تھا بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے ابھی ابھی کسی کے جسم سے نکالا ہو۔ اس پر لگی ہوئی خون کی وہ لالی میرے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ مجھے فوراً سمجھ آ گیا کہ وہ بو جو مجھے آ رہی تھی وہ چمڑے کی نہیں بلکہ انسانی خون کی بو تھی۔ میرے ہاتھ سے وہ تصویر چھوٹ کر بستے میں گر گئی اور میرا دماغ چکرانے لگا۔ کیا میرا شوہر قاتل ہے؟ کیا اس نے غیر ملکی عورت کو مار دیا ہے اور یہ خنجر آلہ قتل ہے جسے وہ چھپانے کے لیے یہاں لائے ہیں، یا پھر یہ کوئی اور ہی خوفناک داستان ہے؟ میں خوف اور دہشت سے کانپ رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ میں نے جلدی سے بستے کو بند کرنے کی کوشش کی تاکہ اس خوفناک منظر کو اپنی نظروں سے دور کر سکوں، مگر اسی لمحے میرے کانوں میں ایک ایسی آواز آئی جس نے میری روح فنا کر دی۔ غسل خانے کے دروازے کی کنڈی کھلنے کی آواز آئی اور پھر دروازہ کھلنے کی آواز نے مجھے پتھر کا بنا دیا۔ میں نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے شوہر دروازے پر کھڑے تھے۔ ان کے جسم پر تولیہ لپٹا ہوا تھا اور بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، مگر ان کی آنکھیں پانی کی طرح ٹھنڈی نہیں تھیں بلکہ ان میں جہنم کی آگ دہک رہی تھی۔ انہوں نے مجھے کرسی پر کھڑے اور بستے کو کھلا ہوا دیکھ لیا تھا۔ ان کی نظریں سیدھی اس کھلے ہوئے بستے اور اس میں سے جھانکتی ہوئی خنجر پر پڑیں اور پھر میری طرف اٹھیں۔ ان کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ وہ محبت کرنے والا شوہر کہیں غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ایک وحشی درندے نے لے لی۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور پیشانی پر رگیں ابھر آئیں۔ وہ دھاڑتے ہوئے میری طرف بڑھے اور ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا جیسے وہ مجھے کچا چبا جائیں گے۔ میں دہشت کے مارے کرسی سے نیچے اتری مگر میرے گھٹنوں میں جان نہیں تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب میری خیر نہیں، کیونکہ میں نے وہ دیکھ لیا تھا جو مجھے نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ میں نے ایک قدم پیچھے ہٹایا اور دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ میرا پورا وجود خوف سے لرز رہا تھا اور مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ وہ میرے قریب آئے اور ان کی سانسوں کی آواز کسی بھوکے شیر کی طرح تھی۔ انہوں نے انگلی اٹھا کر میری طرف اشارہ کیا اور کچھ کہنا چاہا، مگر میری حالت تو غیر ہو چکی تھی۔ میں وہ خوفناک خنجر اور وہ خونی آنکھیں نہیں بھول پا رہی تھی۔ میں خوف سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے منہ پر ہاتھ ہے۔ میرے وجود پر ایک ایسی لرزہ خیز کیفیت طاری تھی کہ مجھے اپنے جسم کا خون بھی منجمد ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور سامنے کھڑے میرے شوہر کا روپ کسی اور ہی دنیا کی مخلوق کا لگ رہا تھا، جس کی آنکھوں میں محبت کی جگہ وحشت اور اجنبیت نے لے لی تھی۔ وہ تولیہ لپیٹے ہوئے جس انداز میں میری طرف بڑھے تو مجھے یقین ہو گیا کہ میری زندگی کا سفر یہیں تمام ہونے والا ہے، کیونکہ میں نے ان کا وہ راز جان لیا تھا جو وہ مجھ سے اور پوری دنیا سے چھپانا چاہتے تھے۔ میں دیوار کے ساتھ چپک گئی اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کسی بھوکے شیر کی طرح مجھ پر جھپٹے، مگر مجھ تک پہنچنے سے پہلے انہوں نے ایک ایسا کام کیا
جس نے میرے خوف کو یقین میں بدل دیا۔ انہوں نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ کمرے کے دروازے کی طرف قدم بڑھائے اور اسے اندر سے زور سے مقفل کر دیا۔ چٹکنے لگنے کی آواز میرے کانوں میں موت کا نقارہ بن کر گونجی، اور پھر انہوں نے کھڑکیوں کے پردوں کو بھی سختی سے گرا دیا تاکہ باہر کی کوئی آنکھ کمرے کے اندر کا منظر نہ دیکھ سکے۔ یہ سب اتنی پھرتی سے ہوا کہ میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی، اور میرا دماغ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ وہ مجھے جان سے مارنے کی تیاری کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میری چیخیں اس کمرے سے باہر نہ جائیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور سانسیں سینے میں اٹک گئی تھیں۔ مجھے اپنی بے وقوفی اور تجسس پر شدید غصہ اور پچھتاوا ہو رہا تھا کہ میں نے کیوں ان کی بات نہیں مانی، کیوں میں نے اس ممنوعہ چیز کو ہاتھ لگایا جس نے میرے ہنستے بستے گھر کو جہنم بنا دیا ہے۔ وہ میرے قریب آئے تو ان کا چہرہ غصے سے تمتمایا ہوا تھا اور پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، جو شاید خوف کے تھے یا غصے کے، میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ انہوں نے میرے دونوں کندھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ ان کی گرفت اتنی سخت تھی کہ مجھے اپنی ہڈیاں چٹکتی ہوئی محسوس ہوئیں اور درد کی ایک لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ میں نے درد اور خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور کانپتے ہوئے ہونٹوں سے رحم کی بھیک مانگنے کی کوشش کی، مگر میرے حلق سے آواز نہیں نکل سکی۔ صرف آنسو تھے جو بے اختیار بہہ رہے تھے اور میرے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ مجھے لگا کہ اب وہ اس خنجر کو اٹھائیں گے اور میری گردن پر چلا دیں گے تاکہ میں کسی کو ان کا راز نہ بتا سکوں۔ میں نے دل ہی دل میں کلمہ پڑھنا شروع کیا اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگی، مگر تبھی مجھے ان کی بھاری اور لرزتی ہوئی آواز سنائی دی جو میرے کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی، اور جس میں غصے کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی بے بسی اور ڈر بھی شامل تھا۔ انہوں نے مجھے زور سے جھنجھوڑا، جیسے مجھے ہوش میں لانا چاہتے ہوں یا میری روح کو جھنجھوڑنا چاہتے ہوں۔ ان کی سانسیں میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں اور ان کی آنکھیں میری آنکھوں میں گڑی ہوئی تھیں، جن میں اب خون کے ساتھ ساتھ آنسو بھی تیرے جا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے دانت پیس کر کہا کہ تم نے یہ کیا کر دیا؟ تم نے میری قسم کیوں توڑی؟ تم نے اپنی اور میری زندگی کو کس مصیبت میں ڈال دیا ہے؟ تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ تم نے کیا دیکھ لیا ہے اور اس کی قیمت کیا ہو سکتی ہے۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ یہ کوئی عام سامان نہیں ہے، یہ موت کا سامان ہے، اور تم نے تجسس میں آ کر سب کچھ برباد کر دیا۔ اب اگر وہ لوگ یہاں آ گئے تو میں تمہیں کیسے بچاؤں گا؟ ان کے الفاظ میری سمجھ سے بالا تر تھے، مگر ان کا لہجہ بتا رہا تھا کہ معاملہ صرف قتل کا نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ میں روتے ہوئے ان کی طرف دیکھ رہی تھی اور میری آنکھیں سوال کر رہی تھیں کہ آپ کون ہیں اور یہ سب کیا ہے، مگر انہوں نے مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا اور اپنی گرفت مزید سخت کر دی، جیسے وہ مجھے اس آنے والی مصیبت سے بچانا چاہتے ہوں یا مجھے سزا دینا چاہتے ہوں۔ انہوں نے ایک بار پھر اس کھلے ہوئے بستے کی طرف دیکھا جس میں وہ خونی خنجر اور تصویر پڑی تھی، اور پھر میری طرف دیکھ کر دھاڑتے ہوئے وہ جملہ کہا جو میرے دل پر نقش ہو گیا کہ میں نے کہا تھا نا کہ اسے مت کھولنا۔ میرے شوہر کے منہ سے نکلے ہوئے ان الفاظ نے کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اسے مت کھولنا، میرے وجود میں خوف کی ایک ایسی لہر دوڑا دی جس نے مجھے اندر تک جما دیا تھا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ اب وہ اس خنجر کو اٹھائیں گے اور میرا گلا کاٹ دیں گے تاکہ ان کا جرم ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے، مگر اگلے ہی لمحے کچھ ایسا ہوا
جس نے میرے تمام اندازوں کو غلط ثابت کر دیا اور مجھے حیرت کے سمندر میں غرق کر دیا۔ میرے شوہر نے مجھے مارنے کی بجائے اچانک اپنے سینے سے لگا لیا اور ان کی آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو میرے کندھے پر گرنے لگے۔ ان کا جسم لرز رہا تھا اور وہ مسلسل بڑبڑا رہے تھے کہ تم نے یہ کیا کر دیا، تم نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی ہے۔ میں نے حیرت سے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے پر قاتلانہ وحشت نہیں تھی، بلکہ ایک شدید قسم کا ڈر اور فکر تھی جو صرف اپنوں کے لیے ہوتی ہے۔ انہوں نے مجھے چھوڑا اور جلدی سے اس کھلے ہوئے بستے کی طرف لپکے۔ انہوں نے وہ خون آلود خنجر اور تصویر اٹھائی اور انہیں ایک خاص کمرے میں لپیٹنے لگے۔ پھر وہ میری طرف مڑے اور ان کی آواز میں ایک ایسی سنجیدگی اور درد تھا جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ انہوں نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے اور میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا کہ میری بات غور سے سنو اور اب کوئی سوال مت کرنا، کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ تم مجھے ایک قاتل سمجھ رہی ہو اور شاید میں قاتل ہوں بھی، مگر میں نے کسی معصوم کا خون نہیں بہایا اور نہ ہی میں نے تم سے بے وفائی کی ہے۔ یہ عورت جس کی تصویر تم نے دیکھی ہے یہ میری محبوبہ نہیں تھی اور نہ ہی کوئی عام عورت تھی، بلکہ یہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی دشمن اور ایک خطرناک جاسوس تھی جو ہمارے وطن کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں دبئی میں مزدوری نہیں کرتا تھا اور نہ ہی میں وہاں عمارتیں تعمیر کر رہا تھا، بلکہ میں تو اپنے ملک کے خفیہ ادارے کا ایک ادنا سپاہی ہوں جو بھیس بدل کر دشمنوں کی صفوں میں گھسا ہوا تھا۔ مجھے اس مشن پر بھیجا گیا تھا کہ اس عورت کا سراغ لگاؤ جو ہمارے ایٹمی اثاثوں کے نقشے چرانے کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ میں پچھلے 3 سال سے اس کے پیچھے سایہ بن کر لگا ہوا تھا اور آخر کار کل رات مجھے موقع ملا جب وہ سرحد پار کرنے والی تھی۔ میں نے اسے روکا تو اس نے مجھ پر حملہ کر دیا اور یہ خنجر اسی کا تھا جس سے وہ مجھے مارنا چاہتی تھی، مگر اللہ نے میری مدد کی اور یہ خنجر اسی کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ یہ خون کسی مظلوم کا نہیں بلکہ اس غدار کا ہے جو ہزاروں بے گناہوں کے خون کی پیاسی تھی۔ میں یہ خنجر اور تصویر بطور ثبوت اپنے ساتھ لایا ہوں تاکہ اپنے افسران کو دکھا سکوں کہ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے اور مشن کامیاب ہو گیا ہے۔ ان کی یہ باتیں سن کر مجھے لگا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ وہ شخص جو میرے سامنے کھڑا تھا وہ میرا سیدھا سادہ شوہر نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا محافظ تھا جس نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر قوم کی خدمت کی تھی۔ میرے دل میں ان کے لیے محبت اور عزت کا ایک ایسا طوفان امنڈ آیا جس نے میرے سارے شکوک و شبہات کو بہا دیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، ان کے ہاتھ چومے اور معافی مانگنے لگی کہ میں نے ان پر کتنا گھٹیا الزام لگایا تھا، مگر انہوں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھے خاموش کروا دیا اور کہا کہ ابھی جذباتی ہونے کا وقت نہیں ہے۔ تم نے اس بستے کو کھول کر ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اس بستے میں ایک خفیہ آلہ لگا ہوا تھا جو صرف میرے افسران کے پاس موجود کوڈ سے کھلنا چاہیے تھا۔ تم نے زبردستی اسے کھول کر اس کا سگنل توڑ دیا ہے اور اب مجھے ڈر ہے کہ دشمن کے ساتھ جو میرے پیچھے لگے ہوئے تھے انہیں ہماری موجودگی کا پتہ چل جائے گا، کیونکہ اس سگنل کے ٹوٹتے ہی میری لوکیشن ان تک پہنچ گئی ہوگی۔ ان کی یہ بات سن کر میرا خون خشک ہو گیا۔ ابھی میں اس صدمے سے نکلی بھی نہیں تھی کہ مجھے باہر گلی میں گاڑیوں کے ٹائروں کی چنگھاڑ
اور بھاری بوٹوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ میرے شوہر نے چونک کر کھڑکی کی طرف دیکھا اور پھر بجلی کی سی تیزی سے کمرے کی لائٹ بند کر دی۔ کمرے میں گپ اندھیرا چھا گیا اور انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر زمین پر لیٹنے کا اشارہ کیا۔ ان کی سانسیں تیز ہو گئی تھیں اور انہوں نے وہ خنجر اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ باہر دروازے پر زوردار دستک ہوئی اور پھر کسی نے بھاری آواز میں میرا نام نہیں بلکہ میرے شوہر کا کوڈ نام پکارا، جو مجھے آج پہلی بار پتہ چلا تھا۔ میرے شوہر نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ ڈرنا مت، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، مگر لگتا ہے کہ وہ لوگ یہاں پہنچ گئے ہیں۔ اب ہمیں یہاں سے بھاگنا ہوگا یا لڑنا ہوگا، کیونکہ یہ جنگ اب سرحدوں سے نکل کر ہمارے گھر کی دہلیز تک آ گئی ہے۔ میں اندھیرے میں اپنے شوہر کے ساتھ زمین پر لیٹی ہوئی تھی اور میرا دل ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ مجھے فخر بھی تھا کہ میں ایک ہیرو کی بیوی ہوں، مگر موت کا خوف بھی تھا جو دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ دستک اب توڑ پھوڑ میں بدل رہی تھی اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ رات ہماری زندگی کی سب سے لمبی اور خوفناک رات ہونے والی ہے، جس کا سویرا شاید ہم دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں۔ مگر اب ہم اکیلے نہیں تھے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ تھے، اور یہی ہمارا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ دروازے کی لکڑی چٹکنے کی وہ خوفناک آواز میرے دل پر کسی بھاری ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی، اور پھر اگلے ہی لمحے ایک زوردار دھماکے کے ساتھ ہمارے گھر کا مرکزی دروازہ زمین بوس ہو گیا، جس کے گرتے ہی بھاری بوٹوں کی ٹاپوں نے میرے گھر کے صحن کو روند ڈالا، اور پھر کئی اجنبی مردوں کی بھاری آوازیں گونجنے لگیں جو کسی شکاری کتوں کی طرح چاروں طرف پھیل گئے تھے۔ میرے شوہر نے مجھے زمین پر لیٹے لیٹے ہی گھسیٹ کر دیوار کی اوٹ میں کر دیا اور خود اپنی کمر سے ایک پستول نکال لیا جو مجھے آج تک نظر نہیں آیا تھا۔ ان کی نظروں میں اب خوف نہیں تھا بلکہ ایک ایسی سرد مہری اور جنگی جنون تھا جسے دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ واقعی ایک تربیت یافتہ کمانڈو ہیں۔ انہوں نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ پچھلے دروازے کی طرف بھاگو اور مڑ کر مت دیکھنا، میں تمہیں وہیں ملوں گا۔ مگر میرے پاؤں منو وزنی ہو چکے تھے اور میں انہیں اکیلا چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ اسی اثنا میں کمرے کی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا اور ایک گولی سنسناتی ہوئی ہمارے سروں کے اوپر سے گزر کر سامنے دیوار میں پیوستہ ہو گئی، جس سے دیوار کا پلستر جھڑ کر میرے چہرے پر گرا۔ گولی کی آواز نے میرے کانوں کو بہرا کر دیا اور میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میرے شوہر نے جوابی فائر کیا اور باہر سے کسی کے گرنے اور چیخنے کی آواز آئی۔ یہ میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا کہ میرا گھر میدان جنگ بن چکا تھا۔ وہ گھر جسے میں نے بڑے چاؤ سے سجایا تھا، اب وہاں بارود کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور ہم جھک کر باورچی خانے کی طرف بھاگے، جہاں سے پچھلی گلی کا راستہ نکلتا تھا۔ ہمارا ہر قدم موت کے سائے میں اٹھ رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ اب کوئی گولی میرے جسم کو چھلنی کر دے گی۔ میرے شوہر مسلسل مجھے کور کر دے رہے تھے اور ان کا نشانہ اتنا پکا تھا کہ باہر موجود حملہ آوروں کو اندر گھسنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، مگر وہ تعداد میں زیادہ تھے اور ہم محصور ہو چکے تھے۔ جیسے ہی ہم باورچی خانے کے دروازے تک پہنچے تو وہاں اندھیرے میں ایک سایہ لہرایا، اور اس سے پہلے کہ میرے شوہر کچھ کرتے اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس نے میرا گلا دبوچ لیا اور اس کے ہاتھ لوہے کی طرح سخت تھے۔ میرا دم گھٹنے لگا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میرے شوہر نے پلٹ کر اسے دیکھا اور بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اس کے سر پر پستول کے دستے سے وار کیا۔ وہ شخص کراہ کر زمین پر گرا،
مگر گرتے گرتے اس نے میرے شوہر کی ٹانگ پر چاقو سے وار کر دیا۔ خون کا فوارہ چھوٹا اور میرے شوہر کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکلی، مگر وہ گرے نہیں۔ انہوں نے مجھے دھکا دے کر دروازہ کھولا اور کہا کہ بھاگو ورنہ ہم دونوں مارے جائیں گے۔ میں نے روتے ہوئے ان کی طرف دیکھا، ان کی ٹانگ سے خون بہے جا رہا تھا، مگر وہ اب بھی چٹان کی طرح میرے اور موت کے درمیان کھڑے تھے۔ باہر گلی میں بھی سناٹا نہیں تھا، بلکہ وہاں بھی گاڑیوں کی لائٹیں اور سائرن کی آوازیں تھیں، جس کا مطلب تھا کہ ہم چاروں طرف سے گھر چکے ہیں۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ تھاما اور ہم لنگڑاتے ہوئے دیوار پھلانگنے کی کوشش کرنے لگے، مگر تبھی چھت کے اوپر سے ایک تیز روشنی ہم پر پڑی اور ایک بھاری آواز نے حکم دیا کہ اپنے ہتھیار پھینک دو ورنہ ہم گولی مار دیں گے۔ یہ آواز ان حملہ آوروں کی نہیں تھی، بلکہ یہ کچھ اور لوگ تھے، اور اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ دشمن ہیں یا دوست۔ ہم دونوں دیوار کے ساتھ چپک گئے اور میرے شوہر نے اپنی پستول نیچے کی، بلکہ میری طرف دیکھ کر کہا کہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ چھت کے اوپر سے آنے والی وہ تیز اور آنکھوں کو خیراں کر دینے والی روشنی نے ہمیں اندھا کر دیا تھا، اور میرے شوہر نے اپنی پستول کا رخ اس روشنی کی طرف کر لیا۔ ان کی انگلی ٹریگر پر تھی اور وہ آخری گولی چلانے ہی والے تھے کہ اچانک فضا میں ایک ایسی مانوس اور گرجدار آواز گونجی جس نے میرے شوہر کے ہاتھ کو ہوا میں ہی روک دیا۔ وہ آواز کسی دشمن کی نہیں تھی، بلکہ ایک مسیحا کی پکار تھی، جس نے کہا کہ ٹائیگر اپنے ہتھیار نیچے کر دو، ہم تمہارے اپنے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے شوہر کے تنے ہوئے اعصاب یکدم ڈھیلے پڑ گئے اور ان کے چہرے پر پھیلی ہوئی وحشت کی جگہ ایک گہری اور پرسکون اور اطمینان مسکراہٹ نے لے لی۔ انہوں نے پستول آہستہ سے زمین پر رکھ دی اور روشنی کی طرف ہاتھ ہلایا۔ تبھی دیواروں اور چھتوں سے سیاہ دریوں میں ملبوس کئی کمانڈوز رسیوں کی مدد سے نیچے اترے اور انہوں نے ہمیں گھیرے میں لے لیا۔ یہ منظر دیکھ کر میری سانس بحال ہوئی، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو ہمارے محافظ تھے۔ میرے شوہر نے دیوار سے ٹیک لگا لی، کیونکہ ان کی ٹانگ سے بہنے والا خون اب انہیں کھڑا نہیں ہونے دے رہا تھا۔ اتنے میں ایک بھاری بھرکم افسر آگے بڑھا اور اس نے میرے شوہر کو دیکھتے ہی سلوٹ کیا اور کہا کہ شاباش ٹائیگر، تم نے کمال کر دیا۔ ہمیں خبر مل گئی تھی کہ تمہارا کواڑ اڑ چکا ہے، اس لیے ہم فوراً پہنچ گئے۔ باہر موجود تمام دہشت گرد مارے جا چکے ہیں اور تم اب محفوظ ہو۔ میرے شوہر نے درد سے کراہتے ہوئے اپنی جیب سے وہ خون آلود خنجر اور تصویر نکالی اور اس افسر کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا کہ سر، مشن مکمل ہو گیا ہے۔ یہ اس غدار عورت کا انجام ہے جو ہمارے وطن کی جڑوں میں بیٹھ کر اسے کھوکھلا کر رہی تھی۔ افسر نے وہ خنجر اور تصویر ایک مقدس امانت کی طرح تھامی اور کہا کہ پوری قوم تمہاری مقروض ہے۔ یہ صرف ایک خنجر نہیں ہے، بلکہ یہ اس ملک کی سلامتی کی ضامن ہے جسے تم نے اپنی جان پر کھیل کر بچایا ہے۔ پھر طبی امداد کا عملہ آگے بڑھا۔ انہوں نے میرے شوہر کے زخم پر پٹی باندھی اور انہیں اسٹریچر پر لٹا دیا۔ میں ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور میرا سر فخر سے بلند تھا۔ مجھے اب گھر کے ٹوٹنے کا کوئی غم نہیں تھا، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ میرا گھر ٹوٹ کر ہزاروں گھروں کو بچا گیا ہے۔ جب ہم ایمبولینس میں بیٹھنے لگے تو میرے شوہر نے میرا ہاتھ تھام لیا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں بہت ڈرایا، مگر یہ میری ڈیوٹی تھی۔ میں نے روتے ہوئے ان کے ہاتھ کو چوما اور کہا کہ آپ میرے ہیرو ہیں اور مجھے آپ کی ہر بات پر یقین ہے۔ وہ کالے رنگ کا بیگ جو کچھ دیر پہلے تک میرے لیے
وحشت کی علامت تھا۔ اب مجھے عزت اور وقار کا نشان لگ رہا تھا، کیونکہ اس کے اندر چھپا ہوا راز اب پوری دنیا کے سامنے عیاں ہو چکا تھا کہ میرا شوہر کوئی قاتل یا مجرم نہیں، بلکہ ایک ایسا سرفروش مجاہد ہے جس نے اپنی محبت اور خاندان کو بھی داؤ پر لگا دیا تاکہ ارض پاک محفوظ رہ سکے۔ ایمبولینس کے سائرن بجنے لگے اور ہم اپنی ٹوٹی ہوئی دہلیز کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئی اور محفوظ منزل کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں عزت تھی، احترام تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ اطمینان تھا کہ سچائی کی جیت ہوئی تھی۔ جھوٹ اور دہشت کا وہ کالا سایہ ہمیشہ کے لیے مٹ چکا تھا جو اس خنجر کی نوک پر تھا۔ میری زندگی کا یہ باب اگرچہ خوفناک تھا، مگر اس کا اختتام اتنا شاندار تھا کہ مجھے اپنی تقدیر پر رشک آنے لگا کہ میں ایک ایسے شخص کی شریکہ حیات ہوں جس کے لیے وطن کی مٹی اس کے اپنے خون سے زیادہ قیمتی ہے، اور وہ خنجر اب تاریخ کا حصہ بن چکا تھا جو ہمیشہ گواہی دے گا کہ وفا کا رنگ خون جیسا سرخ ہوتا ہے۔